الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن مجید کی دو آیات کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے انک میت وانہم میتون۔ بلا شبہ حضور سے خطاب ہے، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ گو آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہے، لیکن آج تک ہم نے کسی آدمی کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ کسی کو ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا موقع نہیں دیا۔ جو بھی آیا ہے وہ اپنے وقت موعود پر اس دنیا سے واپس اسے جانا پڑا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور جب آپ ہی نہیں رہیں گے تو دوسرے لوگوں کے اس دنیا میں رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کو بھی اس دنیا سے یقیناً ایک دن جانا ہے۔ یہ جو طرز کلام ہے قرآن مجید کا اس آیت کریمہ میں، وہ بڑا قابل غور ہے۔ یعنی سادے سیدھے انداز میں اگر یہ کہا جاتا کہ آپ مرنے والے ہیں، آپ کو بھی جانا ہے، ایسا نہیں کہا جا رہا۔ سادہ سیدھا انداز نہیں ہے، یہ بالکل ایک طاقتور لب و لہجے میں ایک مضمون کا یقین دلایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ضرور اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ جو طرز کلام ہے، گفتگو کرنے کا یہ جو انداز ہے، یہ اس آدمی سے کیا جاتا ہے ایسا کلام جو کسی بات کا انکار کر رہا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر میں موت کا انکار کر رہا ہوں، تو مجھے سمجھانے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں، آپ کا یہ خیال غلط ہے، آپ تو اس دنیا سے ضرور جائیں گے۔ یہ تو انکار کرنے والوں سے گفتگو کرنے کا انداز و لب و لہجہ ہے۔ ماننے والوں کو
ماننے والوں سے تاکیدی کلام نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں قرآن مجید نے جس انداز سے ایک مضمون سمجھایا ہے اور خطاب کیا ہے وہ ایک تاکیدی کلام ہے. ایک بالکل طاقت و لب و لہجے میں ایک چیز کا یقین دلایا جا رہا ہے. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ خدا کا، آخرت کا، قبر کا اور اللہ کا، جنت کا، دوزخ کا، حساب کتاب کا، پل صراط کا انکار کرنے والے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں. لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار کرنے والا نہ کبھی ماضی میں کوئی پیدا ہوا نہ آج کوئی موجود ہے. کیوں؟ روزانہ ہزاروں لوگوں کی جو ہے وہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، اٹھایا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود قرآن مجید ایسا کیوں گفتگو کر رہا ہے جیسے سامنے والا اس کا انکار کر رہا ہو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں موت کا یقین ہے. اس لیے کہ جس کو مرنے کا یقین ہوتا ہے اور موت یاد ہوتی ہے، اس کے جینے کا یہ انداز نہیں ہوتا، اس کے رات دن اور اس کی نمازوں کا یہ حال نہیں ہوتا ہے، اور اس کی زکوٰۃ کا، اس کے حج کے تعلق سے ایسی لاپرواہی نہیں ہوتی، اور اس کے رات دن اندر کی باہر کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. حقوق اللہ اور بندوں کے حقوق میں آدمی ایسی کوتاہی نہیں کرتا، آدمی گناہوں کے قریب نہیں جاتا. مرنے والا جو ہے وہ کرائے کے گھر سے جی نہیں لگایا کرتا. اس لیے ہمارے حالات کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ ہم کو مرنا ہے اور مرنے کا یقین ہو، موت یاد ہے، ایسا نہیں لگتا. اسی لیے ایسا ایک تاکیدی کلام کیا جا رہا ہے، کہہ رہے بھول گئے، آپ کو تو ضرور جانا ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ اس وقت میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی نہایت ہی اہم مضمون ہے. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، یعنی شریعت پر عمل کرو. تقوی پوری شریعت پر عمل کرنے کا ایک عنوان ہے. جو جو بتایا گیا ہے اسے بجا لاؤ، اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ. کبھی کسی موقع پر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرو، کبھی نافرمانی نہ کرو، دل میں خیال بھی نہ لاؤ نافرمانی کا. ایک جگہ تو اللہ نے ایسا کہا کہ نافرمانی تو کیا کرو گے، نافرمانی کرنے کا خیال بھی نہ لاؤ دل میں. اس لیے یہ خیال بھی لاؤ گے نافرمانی کا تو اسے بھی اللہ جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حق تقوی کیا ہے. حق تقوی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ جب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اسے بجا لائے، اس کے بس میں جتنا ہے اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے حکم بجا لانے میں جھونک دے، اپنی ساری قابلیتوں کو، صلاحیتوں کو اس پر لگا دے. آدمی کبھی نافرمانی نہ کرے اللہ کی. لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں تقوی کا مطلب کہ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھے، زیادہ آدمی جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کرے. میں نوافل کا اہتمام کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن نوافل سے زیادہ آدمی کو پہلے میرے اوپر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، جس کی کوتاہی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی گرفت و مواخذہ ہو سکتا ہے. اسی لیے
علماء کے ہاں، مفسرین، محدثین کے ہاں زیادہ نیکیاں کرنے والے کو نیک نہیں کہا جاتا، گناہوں سے بچنے والے کو نیک کہا جاتا ہے، گو وہ زیادہ نفل بھی نہ پڑھتا ہو لیکن وہ اللہ کی ایک لمحے کے لیے نافرمانی نہیں کرتا تو اسی کو علماء کے ہاں نیک کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی زیادہ نفل پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بھی جاری ہے، یہاں نوافل بھی جاری ہیں، وہاں دھوکہ بھی جاری ہے، یہاں ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور وہاں جو ہے وہ کاروبار میں گڑبڑ بھی جاری ہے، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو، یہ سلسلہ بھی جاری ہے، تو اسے جو ہے قرآن و حدیث کی زبان میں نیک نہیں کہتے، اسے رجل صالح، نیک آدمی نہیں کہتے۔ گناہوں سے جو آدمی جتنا زیادہ بچے گا اسی آدمی کو علماء نیک کہتے، چاہے وہ زیادہ نفل نہ بھی پڑھے، چاہے وہ تہجد نہ پڑھے، رات بھر عبادت نہ کرے، لیکن یہ ایک لمحے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اسی کو قرآن و حدیث کی زبان میں رجل صالح اور نیک کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھے اور کسی لمحہ اللہ کو نہ بھلائے۔ اور تیسرا حق تقویٰ کی تفسیر میں حضور نے فرمایا ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے، کبھی کسی لمحہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے۔ سر سے لے کر پیر تک نعمتوں کی بارش ہے انسانوں پر، بارش کے قطروں کو گنا جا سکتا ہے اور درخت کے پتوں کو، زمین کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، اور آسمان پر جو ستارے سیارے ہیں ان کو بھی گنا جا سکتا ہے اگر آدمی گننا چاہے، لیکن آدمی اللہ کے نعمتوں کو اگر گننا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنی سر سے لے کر پیر تک بارش ہے نعمتوں کی، لیکن اس کے باوجود انسانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ کی ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے۔ کبھی یہ اسے خیال ہی نہیں آتا، اسی لیے کبھی کبھی آدمی کو اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نظر کرنی چاہیے، مالداروں کو غریبوں کی زندگی دیکھنی چاہیے، بلکہ حدیث میں یہ تاکید ہے کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، تمہارا دل نرم ہوگا، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، یہ ارشاد فرمایا گیا۔ اور کبھی کبھی بیماروں کو دیکھا کرو، چلے جاؤ کبھی ہاسپٹلز کو، تمہیں نعمتوں کا اندازہ ہوگا، کسی کا دماغ خراب ہے، کوئی پاگل خانے میں بند ہے، اور کوئی اندھا ہے، اور کوئی دل کی بیماری میں آئی سی یو میں زیر علاج ہے، کسی کے گردے فیل ہو چکے ہیں، اور کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، تو کوئی اور دوسری بڑی بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ آدمی دیکھے گا، پریشان ہو لوگوں کے حالات پر غور کرو، حالات میں غور کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ سر سے لے کر پیر تک کیسی نعمتوں کی بارش ہے ہمارے اوپر۔ تو حضور نے فرمایا حق کے تقویٰ یہ ہے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، کبھی اللہ کو نہ بھلایا جائے، اور اللہ کوئی بھلانے کی چیز ہے؟ اللہ بھلانے کی چیز نہیں ہے۔ اور تیسرا، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کیا کرو۔ ہم نے جو ہے وہ پریشان حال بندوں، بیماروں اور اسی طرح مصیبت زدہ لوگوں کے حالات میں غور کرتے رہا کرو۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر کر، اور ایسا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ میں نے اس کی تفسیر کر دی ہے، حق کے تقویٰ کیا ہے، اور جتنا ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہی میرا اصل موضوع ہے۔ اے ایمان والو، مسلمان بن کر مرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی مسلمانوں جیسی گزارو، اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنے عقائد درست کرو، اعمال درست کرو، اپنے اخلاق درست کرو، اپنی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور کرو، اور اللہ کے پاس جانے کے قابل اپنے آپ کو بناؤ۔ جتنا زیادہ
گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، موت اتنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ جتنا اس دنیا سے دل لگاؤ گے، دنیا کے جھگڑوں میں پھنسو گے، موت اتنی زیادہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جانا تو ہے لیکن بہت زیادہ مشکل سے جاؤ گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ گویا مسلمان بن کر مرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس طور پر کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی، اور جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ساری زندگی عیسائیوں جیسی گزارتا رہا، یہودیوں کا طور طریقہ اسے پسند ہے، اور اسی طرح ہندوؤں کا جو تجارت کرنے کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ ہندوؤں کا پسند ہے اسے، دوسرے مذہب والوں کا طریقہ اسے پسند ہے، اسلام کا طریقہ اسے پسند نہیں ہے، تو یہ امید باندھنا کہ مجھے موت مسلمانوں جیسی آئے گی، اس یہ نہایت نادانی کی بات ہے، یہ نہایت ناعاقبت اندیشی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا، اور جو آدمی ساری زندگی مسلمانوں جیسی گزارے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اس آخری وقت بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، آخری وقت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم مسلمان بن کر مرنا چاہتے ہو، مسلمانوں جیسی موت چاہتے ہو، اگر کلمے والی موت چاہتے ہو، اگر حسن خاتمہ چاہتے ہو، تو تمہیں مسلمانوں جیسی زندگی کو پسند کرنا ہوگا، اسلام کو سچے دل سے محبت کرنا ہوگا، اور اسلام پر حد المقدور عمل کرتے رہنا ہوگا، اس لیے کہ موت یقینی ہے اور کب آئے گی پتہ نہیں۔ اسی لیے 24 گھنٹے مسلمان بنے رہو، جب چاہے موت آ جائے، جب بھی آئے تم کو وہ چاہیے کہ موت تم کو مسلمان ہونے کی حالت میں پائے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی جو ہے وہ غیروں کے طریقے میں مبتلا ہوا، جیسا بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ بھئی چلو تھوڑی دیر کے لیے ہندوؤں کے عبادت میں شریک ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، کیا بگڑ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لینے سے کیا فرق پڑ جائے گا، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ڈرنا چاہیے کہیں عین اسی حالت میں موت آ جائے تو پھر سارا کرایا غارت اور اکارت ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کا یہ مطالبہ ہے کہ دیکھو 24 گھنٹے کبھی بھی موت آ کے تمہیں پکڑ سکتی ہے، اسی لیے 24 گھنٹے مسلمان بنے رہو، 24 گھنٹے مسلمان بنے رہو، تاکہ موت جب بھی آ جائے آدمی مطمئن رہے کہ جب چاہے آ جائے، میں تو اندر سے مسلمان ہوں، مجھے ڈرنے کی کیا بات ہے، میرے ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تو مسلمان ہوں اندر سے۔ اس طرح آدمی جو ہے وہ 24 گھنٹہ مسلمان بنا رہے۔ یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، یہ بڑی عجیب و غریب عبرت آمیز آیت کریمہ ہے، اور بڑا اہم مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ کچھ تفصیلات بیان کی تھی اور عرض کیا تھا کہ لوگ آج موت کو بھلا دینے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، نمازوں کا اہتمام نہیں، اور اسی طرح جس پر زکوٰۃ ہے وہ حساب لگا کر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، اور اسی طرح مالی حقوق میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، اور کوئی بھائی کا حق مار کر کھا رہا ہے، کوئی بہن کی زمین دبا رہا ہے، اس طرح بے شمار یہاں سے وہاں تک کوئی عقیدے کی غلطیوں میں مبتلا ہے، کسی کے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، اور جو ہے وہ کوئی آدمی اخلاقی گراوٹوں میں ملوث ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ جو ہے غور کرنے کا مقام ہے۔ قرآن کریم کی آیت دعوت فکر دے رہی ہے کہ لوگوں اس طرح غفلت کی زندگی گزارنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپروری زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والی زندگی ہے۔ جو آیا ہے اسے یہاں سے ضرور جانا ہے، جو آیا ہے اسے یہاں سے ضرور جانا ہے۔ کیسے ذرا غور کرو آپ، میں بھی اشعار بھی آپ کے سامنے سناؤں گا
کہ مجھے میرے والد تو باحیات ہیں، اللہ عمر میں ان کی عمر دراز کرے، میرے دادا مجھے معلوم ہے، دادا کو میں نے دیکھا ہے، ان کی قبر کہاں ہے، پر دادا کو میں نے دیکھا تو نہیں لیکن پتا ہے کہ مجھے ان کی قبر کہاں ہے، لیکن ان کے والد کی قبر کہاں ہے ہمارے دادا کو بھی پتا نہیں تھا، ان کی خبر، پھر ان کے دادا کی خبر، ذرا دور تک آپ چلے جائیے، 10 نسلیں پیچھے چلے جائیے کہ ہمارے جو باپ دادا تھے ان کا انتقال کہاں ہوا، کس حالت میں ہوا، کس قبرستان میں وہ دفن ہے، کوئی پوچھنے والا تک نہیں، اور کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا نہیں، کوئی ان کے قبر پر جا کر رونے والا نہیں۔ جب رہے ہوں گے تو بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہوگی، بڑی شان و شوکت کی زندگی ہوگی، لیکن آج قبروں میں سسکیاں اور آہیں بھر رہی ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا تک نہیں۔ اسی لیے حدیث میں بڑا عجیب و غریب مضمون بیان کیا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ بڑی صحیح ترین روایت ہے، فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو مرتے ہی اس کا پیسہ، اس کی جائیداد، اس کا گھر، سب مرتے ہی چھوٹ جاتے ہیں، یعنی وہ قبر تک بھی نہیں آتے، گھر یہیں رہ گیا، جس محل میں وہ رہتا تھا مرنے کے بعد اس محل سے باہر نکال دیا جاتا ہے نہلانے کے لیے، وہ قبر تک بھی نہیں آتا، پیسہ گھر میں ہی رکھا ہوا ہے، بینکوں میں پیسہ سڑ رہا ہے، ساری جائیداد، پلاٹ ہو یا فلاٹ، سارے یہی رہ جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ رشتہ دار یا بھائی یا والدین یا اس کے پھوپا خالو جو بھی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قبر تک آئیں گے، اور قبر کے بعد وہ بھی ان کا بھی ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ان کو بھی واپس آنا، حضور نے فرمایا یرجع اسنان، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، مجھے بڑا پسند آیا یہ شعر، کہا شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے، ہم اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے۔ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ارے میں یوں کروں گا تو دنیا کیا کہے گی، یوں کروں گا تو دنیا کیا کہے گی، یوں کروں گا تو دنیا والے کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جب مرتے ہی سب ایک ہی جملہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، قبر تک پہنچا کر سب واپس چلے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ قبر تک جائے گی، حشر تک جائے گی، آخرت تک جائے گی، اس کی وہ چیز اسے جنت تک لے جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، عمل ہے۔ اسی لیے حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کرو، ایسا عمل کر کے جاؤ، کچھ نہ کچھ اپنے لیے بندوبست کرو۔ میں ہمیشہ مالداروں کہتا ہوں بچے تو یاد نہیں رکھیں گے، بچے بھول جائیں گے، پوتے بھول جائیں گے، نواسے بھول جائیں گے، دوسروں کے لیے کب تک جیو گے؟ دوسروں کے لیے گھر بنایا، اپنے لیے کچھ نہ کیا، اپنے لیے بھی کچھ کرو، کچھ مسجد بناؤ، کچھ مدرسہ بناؤ، کچھ یتیم خانہ بناؤ، کچھ ذرائع بناؤ، کچھ ایسا کام کرو جو مرنے کے بعد جو ہے وہ تمہارے لیے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ ابھی کرو، ہر آدمی کو اپنی زندگی میں یہ کام کر لینا چاہیے۔ بیوی بچوں کے لیے آدمی کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا کہ نہ کرو، بہت اچھی بات ہے۔ حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ کر کے جاؤ، انہیں بھیک مانگنے کے لیے جو ہے تنگ دست بنا کر کے نہ چھوڑو، حضور نے یہ بھی فرمایا۔ لیکن وہیں پر یہ کتنی نادانی کی بات ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، خالی ہاتھ جاتا ہے، نامہ اعمال جیسے ہی بند ہوا ساری دنیا سے بھول جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یبقى عملو، عمل کرو، اور پھر مرنے کے بعد بھی اپنے لیے کوئی صدقے جاریہ کا انتظام کر کے جاؤ۔ یہ آدمی کی دانش مندی کی بات ہے، یہ آدمی کی عقل مندی کی بات ہے۔ ہاں، اسی عنوان سے یہ اصل میں موت ایک ایسی چیز ہے
جس پر آدمی کو غور کرنے سے آدمی کی عمل کی کوتاہی دور ہوتی ہے۔ میں کچھ اشعار پڑھوں گا کیونکہ اشعار اتنے ہیں کہ اسے دیکھ کر سنانا ہی مناسب ہے، آپ غور کرتے جائیے، میں تشریح نہیں کروں گا، کہیں کہیں ضرورت پڑے گی تو اس کو آدمی اگر پڑھ لے، ہفتے میں ایک مرتبہ بھی یا دن میں ایک مرتبہ وقت نکال کر پڑھ لے، 8-10 منٹ کا وقت لگے گا، آدمی کی غفلت دور ہوگی اور آدمی میں اعمال کا اہتمام پیدا ہوگا۔ یہ ہمارے عزیز الحسن صاحب یہ انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے، بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، حضرت نے ان کو بیعت کی اجازت بھی دی اور بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اصلاح کراتے تھے۔ یہ ان کے اشعار ہیں، انہوں نے یہ لکھے تھے اشعار اور اتنے مقبول ہوئے، آج بھی علماء کی، صلحاء کی، محدثین کی، فقہاء کی، نیک لوگوں کی مجلسوں میں یہ وقفے وقفے سے یہ اشعار سنائے جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہرے سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنجے سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، چاندی کے ڈھیر ہیں، بینک بیلنس ہے تو کیا، قصر عالی شام بھی بنوایا تو کیا، بڑے بڑے محل بنائے، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، قیصرو سکندر و جسم چل بسے، یہ بادشاہ ہیں بڑے بڑے، قیصرو سکندر و جسم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، یہ پہلوان ہیں یہ تین بادشاہ ہیں، یہ تین پہلوانوں کے نام ہیں، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، کوئی نہیں رہا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، گھر کا ذمہ دار جاتا ہے، سارا ہنستا کھیلتا گھر اجڑ جاتا ہے، سارا گلستان مرجھاتا ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلتن ہاتھی جیسا بدن، پیلتن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر وقت قبروں میں گاڑے موت نے، کیسے خوبصورت انسان کو مٹی میں دبا کر آ گئے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کوچ ہے ہاں کوچ ہے، اے بے خبر ہونے کو ہے، کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، ہو گئی اب ٹرین کی سیٹی بچ چکی، اب ٹرین نکلنے کو ہے، کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، تاب کا غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے، ایسا طویل سفر، حضور نے ایک صحابی کو فرمایا کہ بہت لمبا سفر ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، نفس و شیطان ہے خنجر در بغل وار ہونے کو ہے، اے غافل سنبھل آنا جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آئے بد عمل، دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، اچانک آئے گی موت، پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل، چھوٹ جائے گا عمل کرنے کا موقع، ہاتھ سے نکل جائے گا یہ بے بہا موقع یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل، ایک مرتبہ آئے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد کسی کو یہاں نہیں آنا ہے، کر لے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش و دنیا کچھ نہیں، زندگی چند روزہ ہے کچھ نہیں، اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ہے یہ لطف و عیش و دنیا چند روز، ہے یہ دور جام و مینا چند روز، دار فانی میں ہے رہنا چند روز،
اب تو کر لے کار عقبہ چند روز، عشرت دنیا فانی ہیچ ہے، پیش عیش جاویدانی ہیچ ہے۔ آخرت کے سامنے دنیا کچھ نہیں ہے، مٹنے والی شادمانی ہیچ ہے، چند روزہ زندگانی ہیچ ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھوپ میں برف رکھا ہوا ہے، ہر لمحہ پگھل رہا ہے۔ زندگی کا ہر دن گھٹ رہا ہے، آدمی ہر دن موت کے قریب جا رہا ہے۔ چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے سانس چل رہی ہے، بند ہوگی بند ہوتے ہی ختم آدمی۔ سانس ہے ایک رہے ملک عدم، دفعتاً ایک روز جائے گا تھم، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ سب کے سب ہیں راہ کوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زینہار، ہرگز اس سے دل نہ لگا، یہ کرائے کا گھر ہے، تیرا وطن تو قبر ہے، تیرا اصلی گھر خبر ہے، یہ کرائے کا گھر ہے۔ عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی کرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو سنے عمرے رواں ہے تیز رو، چھوڑ سب فکرے لگا مولا سے لو، گندم از گندم بروئے زو جزو، از مکافات عمل غافل مشو، بزم عالم میں فنا کا دور ہے، جائے عبرت ہے مقام غور ہے، تو ہے غافل کیا یہ تیرا طور ہے، بس کوئی دن زندگانی اور ہے، سخت سخت امراض کو تو سہ گیا، چارہ گر گو سخت جاں بھی کہہ گیا، کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا، ایک جہاں سیل فنا میں بہ گیا، لاکھ ہو قبضے میں تیرے سیم و زر، لاکھ ہو بالیں پہ تیرے چارہ گر، لاکھ تو قلعوں کے اندر چھپ مگر، موت ہے موت سے ہرگز نہیں کوئی مفر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، لمبی لمبی امیدیں کچھ نہ ہنگامے اجل کم آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا، سرکشی زیر فلک زیبا نہیں، آسمان کے نیچے مرنے والے کو سرکشی زیب نہیں دیتی، دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین، مٹی میں ملنے والے کو بڑائی اچھی نہیں لگتی، جب تجھے مرنا ہے ایک دن بالیقین، چھوڑ فکرے ایوں آنکھ کر فکرے دی، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کرنا پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا تھا وہ کام کر، مال و دولت کا بڑھانا ہے عبث، زائد از حاجت کمانا ہے عبث، دل کا دنیا سے لگانا ہے عبث، رہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث، سرائے کو آدمی نے گھر سمجھ لیا ہے، اس کو کہتا ہے رہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں، غفلت و مستی تجھے شایع نہیں،
بندگی کر تو اگر نادا نہیں، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ یہ منقش سانپ ہے، سانپ کتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا۔ ورنہ غافل یاد رکھ پچھتائے گا، دفن خود صدہا کیے زیر زمیں، ہزاروں لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، پھر بھی مرنے کا نہیں حق الیقین۔ تجھ سے بڑھ کر بھی غافل کوئی نہیں، کچھ تو عبرت چاہیے نفس لئی، یوں نہ اپنے آپ کو بیکار رکھ، آخرت کے واسطے تیار رکھ، غیر حق سے قلب کو بیزار رکھ، موت کا ہر وقت استحضار رکھ، تو سمجھ ہرگز نہ قاتل موت کو، زندگی کا جان حاصل موت کو، رکھتے ہیں محبوب قاتل موت کو، یاد رکھ ہر وقت غافل موت کو، تو ہے اس عبرت قدے میں بھی مگن، گو ہے یہ دارالمحن بیت الحزن، عقل سے خارج ہے یہ تیرا چلن، چھوڑ غفلت عاقبت اندیش بن، یہ تیری غفلت ہے بے عقلی بڑی، مسکراتی ہے قضا سر پر کھڑی، موت کھڑے ہو کر سر پر مسکرا رہی ہے، جانے والا کیسا مستی کر رہا ہے، موت کو پیش نظر رکھ ہر گھڑی، پیش آنے کو ہے منزل گھڑی، پیش آنے کو ہے یہ منزل کڑی، گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار، گو تجھے جلنا پڑے انجام کار، پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار، موت سے غافل اور عقل مند ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہی ہے ہوشیاروں کا شعار؟ عقل مند موت سے غافل نہیں ہو سکتا، کہہ رہا ہے کہ میں عقل مند ہوں اور موت سے غافل بھی، عقل مند موت سے غافل نہیں ہوتا، ہے دنیا کا تو ہو پروانہ تو، اور کرے عقبہ کی کچھ پروانہ تو، کس قدر عقل سے ہے بیگانہ تو، اس پر بنتا ہے بڑا فرزانہ تو، دار دنیا کی سجاوٹ پیر زجا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی ہنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، کچھ رہوں کی یہ چٹک اور یہ مٹک، دیکھ ہرگز نہ رستے سے بھٹک، ساتھ ان کا چھوڑ ہاتھ اپنا جھٹک، بھول کر ہرگز نہ پاس ان کے پھٹک، یہ تیری مجذوب حالت اور سن، ہوش میں آ اب نہیں غفلت کے دن، اب تو بس مرنے کے دن ہر وقت گن، کس کمر درپیش ہے منزل کھٹن، کر تو پیری میں نہ غفلت اختیار، بڑھاپا آ گیا اب تو ہوش میں آ، زندگی کا اب نہیں کچھ اعتبار، ابائی تبائی صبح شام کا فرق ہے، صبح شام کبھی بھی آ سکتی ہے موت، حلق پر ہے موت کے خنجر کی دھار، کر بس اب اپنے کو مردوں میں شمار، ترک اب ساری فضولی یاد کر، یوں نہ ضائع اپنے تو اوقات کر، رہنا غافل یاد حق دن رات کر، ذکر و فقہ حازم لذات کر، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا گیا رنگ و بونے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، زمیں کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا، ملوک و حضور و خداوند کیا کیا، دکھائے گا تو زور چند کیا کیا، اجل نے پچھاڑے تنو مند کیا کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، یہاں ہر خوشی ہے مبدل بصد غم، جہاں شادیاں تھی وہیں اب ہے ماتم، یہ سب ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذاتی ہی میں تغیر ہے ہر دم، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا،
बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने ज़ाहिर ने धोखे में डाला। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहाँ ताक में खड़ी हो अजल भी, बस अब अपने इस जेल से तू निकल भी, ये तर्ज मईशत अब अपना बदल भी, ये दुनिया ए फ़ानी है महबूब तुझको, हुई वाह क्या चीज़ मरगूब तुझको, नहीं अक्ल इतनी भी मजूब तुझको, समझ लेना अब चाहिए खूब तुझको, बुढ़ापे से पाकर पयामे क़ज़ा भी, न चूका न चीता न संभला ज़रा भी, कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू ताबक़े होश में अपने आ भी, न दिलदाए शेर गोई रहेगा, न गिरवीदाए शोहरा जोई रहेगा, न कोई रहा ना कोई रहेगा, रहेगा तो जिक्र न कोई रहेगा। लोग कहेंगे भाई फलां आदमी थे क्या अच्छे, ये तस्किरा रह जाएगा, आदमी नहीं रहेगा। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर, ये हर वक्त पेश नज़र जब है ये मंज़र, ये हर वक्त पेश नज़र जब है ये मंज़र, यहाँ पर तेरा दिल बहलता है क्यों कर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जहाँ में कहीं शोर मातम बपा है, कहीं फ़िक्र फाक़े से आहो बुका है, कहीं शिकवे जोरो मकरो दगा है, गरज हर तरफ से यही बस सदा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मरकदे कल हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे, खूब मुल्क रूस है और क्या ज़मीन तूस है, गर मैसर हो तो क्या इशरत से बसर कीजिए ज़िंदगी, इस तरफ आवाज़ तबल उधर सदाए कोस है, सुनते ही इबरत ये बोली एक तमाशे में मुझे, चल दिखाऊं तू तो कैद आस का महबूस है, ले गई अखबारगी गोरे गरीबां की तरफ, जिस जगह जाने तमन्ना सौ तरह मायूस है, मरकदे दो तीन दिखला कर लगी कहने मुझे, ये सिकंदर है, ये दारा है, ये के काऊस है। देख कैसे कैसे लोग सोए हुए हैं, तुझे भी यहीं आना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ये बड़ा इबरत आमेज़ है। आप में से कई सारे लोगों को अच्छी उर्दू नहीं आती होगी, इसलिए तशरीह का मौका नहीं है, और तशरीह करने से मज़ा भी ख़त्म हो जाता है अशआर का। इसलिए इसे रोज़ाना या कम से कम 8 दिन में एक मरतबा किसी से पढ़ कर सुनना चाहिए, ताकि आदमी मौत से कभी गाफिल ना हो। व आखिर दावाना।